دنیا میں اس وقت کل آبادی تقریباً 8 ارب ہے۔ اس میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے۔ اس مسلم آبادی میں 20% شیعہ مسلمان ہیں جبکہ 80% اہل سنت پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ ممالک جہاں پہ شیعہ بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں ان میں ایران، عراق، پاکستان، یمن، بحرین، لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ لفظ شیعہ کی اصطلاح تیسرے خلیفہ کی رحلت کے بعد شروع ہوئی۔ جب شامیوں نے علی ابن ابی طالب کے خلاف بحران شروع کیا تو تب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے شیعہ تو من، یعنی تو کس کا شیعہ ہے، علی کا شیعہ ہے یا عثمان کا شیعہ ہے؟ آج کل جو موٹی تقسیم ہے اس کے مطابق شیعہ کی 3 اقسام ہیں۔ تینوں میں باقی ساری باتیں ایک جیسی ہیں، بس امامت کے کنسیپٹ کا فرق پایا جاتا ہے۔ سامعین، امامت ایک قرآنی نظام کا نام ہے جس میں امت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلی قسم پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے شیعہ اثنا عشری۔ اثنا عشری یعنی 12، وہ شیعہ جن کے مطابق ان کے 12 امام ہیں جن کو اللہ نے مختص کیا ہے، اور وہ پاک پیغمبر کے 12 خلفاء ہیں، وہ خطا سے پاک ہیں۔ ان 12 اماموں کا سلسلہ امام علی سے لے کر امام مہدی تک چلتا ہے۔ امام مہدی اس وقت موجود تو ہیں لیکن اللہ کے حکم سے غائب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کا مقصد ہی امت کی رہنمائی یا اصلاح کرنا ہے۔ جب امام غائب ہو اور امت میں موجود بھی نہ ہو تو اس صورت میں امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ شیعہ کنسیپٹ کے مطابق غیبت کے دوران لوگوں کی رہنمائی امام کے نمائندے یا نائب امام کریں گے۔ یہ نائب امام بذات خود امام نہیں ہے بلکہ امام صرف 12 ہیں۔ یہ امام مہدی کی نیابت میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ نائب امام امت کے بہترین شخصیات ہوتی ہیں۔ آج کل شیعہ کے نائب امام خامنائی ہیں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ ماضی میں شیعہ اثنا عشری سیاسی طور پر کمزور رہے ہیں لیکن اب ایران میں ان کی مضبوط سیاسی بنیاد موجود ہے۔ شیعہ کی دوسری قسم ہے اسماعیلی شیعہ، جو امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو امام مانتے ہیں۔ ان کا امامت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اسماعیلی شیعہ کا موجودہ امام پرنس کریم آغا خان ہے جو اس وقت 52 نمبر کے امام ہیں۔ ماضی میں یہ سیاست میں بہت مضبوط رہے ہیں۔ اسماعیلی سلطنت ان کی مشہور سلطنت تھی۔ اسماعیلی شیعہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ مثلاً آغا خان یونیورسٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ جامعۃ ازہر جو مصر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ دانشگاہ جھند شاہ پوری انہی کی بنائی گئی دانشگاہ ہے۔ شیعہ کی تیسری قسم ہے زیدی شیعہ۔ امام زین العابدین کے بعد ان کے 2 بیٹے امام محمد باقر اور امام زید۔ امام محمد باقر کو شیعہ اثنا عشری اپنا 5واں امام مانتے ہیں جبکہ امام زید کو زیدی شیعہ اپنا 5واں امام مانتے ہیں۔ Zaydis take their name from Zayd ibn Ali, the great grandson of Ali who was killed in an uprising. Houthis are a hardline Shia group who advocate for a return to the religious rule of imams in Yemen. زیدی شیعہ یمن میں اس وقت موجود ہیں۔ ان کا چھوٹا سا گروپ ہے لیکن یہ اتنے طاقتور ہیں کہ سعودیہ جیسی پاور سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ سعودیہ نے ان پر فینٹم طیاروں سے حملے کیے ہیں لیکن پھر بھی ان سے 1 انچ زمین بھی نہیں لے سکے۔ جہادی حوالے سے ان کے جذبے کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری نالج ایکسپلورر سیریز کی ایک ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم اگلی اپنی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔